بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 160 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 61 اور 62 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بھلائیاں عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا کہ رب تعالیٰ بندوں کو جلدی جلدی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ان آیات میں نیک متقی مومن بندوں کی بھلائیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی مومن وہ ہیں جو بھلائیاں فوراً اور جلدی کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہاں سے رب تعالیٰ مومنین بندوں کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں کچھ صفات مومنین کا ذکر کیا گیا، اب اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے علم میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں بناتے، یعنی ہم طاقت سے زیادہ کسی کو کام نہیں دیتے۔ لہٰذا جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو شخص روزہ نہ رکھ سکے تو وہ نہ رکھے، وہ چاہیے کہ وہ کھا سکتا ہے۔ وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس، ای عندنا یعنی ہمارے پاس، کتاب ایک دفتر ہے، ینطق بالحق، جو ٹھیک ٹھیک کام بتا دیتا ہے، یعنی ہر وہ کام بتا دیتا ہے جو کسی نے کیا ہوا ہو۔ اور وہ دفتر کون سا ہے؟ وہ دفتر لوح محفوظ ہے جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ وَهُمْ أَيْ النُّفُوسُ الْعَامِلَةُ، اور ان عمل کرنے والے لوگوں پر لا یظلمون، کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کی جزا کے بارے میں، ان کے اعمال خیر کے بارے میں کسی بھی قسم کا ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا نہ تو ان کے نیک اعمال کا اجر کم کیا جائے گا اور نہ ان کے برے اعمال میں اضافہ کیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جو دنیا میں سبقت کرنے والے ہیں اور آخرت میں اپنے رب تعالی سے سبقت کا انعام پانے والے ہیں۔ قالوا بلا سے امانت الہیہ کی سبقت پانے والے دنیا میں اور دولت ایمان کی سبقت پانے والے، قبر میں بشاشت اعمال کی سبقت، حشر میں کامیابی امتحان کی سبقت پائیں گے اور آخرت میں کرامت انعام کی سبقت پائیں گے، جنت میں وجاہت انوار کی سبقت پانے والے ہیں، کیونکہ یہ اہل ایمان سرعت خیرات میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں اور اسی لیے فضیلت انعام میں سب سے آگے کیے جانے والے ہیں۔ تدبیر عمل میں سابقون ذاتی ہیں اور تقدیر ازلی میں مسبوقون صفاتی ہیں۔ سرعت کرتے ہیں خوف سے تو سبقت پاتے ہیں ذوق سے، یہی مسارعین ہیں خیرات میں اور سابقین ہیں انعامات میں، یہی بندے مطیعین کبریا ہیں اور متبعین مصطفیٰ ہیں، ان کے لیے ہی مبشرات ساطعہ فی الالہام ہیں اور رؤیا صالحہ فی المنام ہیں۔ ان پیاروں کو وہ رغبت سعید نصیب ہوئی ہے کہ نہ عبادت میں کبھی سستی، نہ سخاوت میں کبھی مستی، نہ تعظیم میں غفلت، نہ بے ادبی میں جرت، عبادت سے وفا، تجارت سے بے پرواہ، دین میں سستی نہیں، دنیا میں چستی نہیں۔ اور اے لوگو، یہ افعال، اعمال، ایمان و عقائد اجسام انسانی، اعضائے جسمانی پر قوت ایمانی کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ازل سے ہی عادت کریمانہ یہ ہے کہ ہم کسی جان اور جسم پر کوئی باری، بوجھ، فرضی، واجبی، لازمی ذمہ داری نہیں ڈالتے، مگر وہی ذمہ داری ہم اپنے بندوں کے جسموں پر ڈالتے ہیں جس کی وہ ہمت، طاقت اور گنجائش رکھتے ہوں۔ ہماری خشیت میں کلفت، نہ ایمان میں محنت، نہ عقائد میں مشقت، نہ وجلت میں گھبراہٹ، نہ سرعت میں تھکاوٹ ہے۔ اے وہ لوگو جو خشیت سے مغرور، ایمان سے مفرور، شرک سے مسرور، وجلت سے دور، خیرات سے نفور، عبادت سے بے شعور ہونے والو، یاد رکھو کہ ہمارے دین کے بتائے ہوئے، مومنوں کے اپنائے ہوئے یہ اخلاق اعلیٰ، سیرت بالا، اعمال صالحہ، اقوال طالعہ فوق بشری طاقت انسانی سے زیادہ بھاری اور بوجھل نہیں ہیں۔ تم ہی جیسے جسم، جان، ہمت، قوت، فطرت و جرت والے ان انسانوں نے توحید پر ایمان، شریعت اسلام، احکام قرآن، نبی کریم کے فرمان کو نہایت ذوق و شوق اور آسانی اور اطمینان سے مان کر یسارعون فی الخیرات ہیں۔ یہ دین حق اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز آسان نہیں۔ یہ کفار کتنے نادان ہیں کہ آسان کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ کا دین مشکل ہوتا تو کوئی بھی اس پر ایمان اور عمل نہ کر سکتا، حالانکہ اہل ایمان دل و جان سے اس پر عامل و کامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو رب تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يَصُومَ فَلْيَأْكُلْ، اور اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ کھا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کے لیے اس دین کے اندر آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ وَلَدَيْنَا کتاب ينطق بالحق، اور ہمارے پاس ہر شخص کے نامہ اعمال کے لیے ایک کتاب ہے
زبانیں الفاظ سے پورا سچ بولتی ہے، اور ہر بات، حرکت، ہر کاموں کے عام، عامل کے عمل کی ساعات، واقعات، خیالات، حالات کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ صاحب اعمال نامہ کو اپنی کتاب عمل دیکھتے ہی سب یاد آ جائے، نقشہ کھینچ کے رکھ دیتی ہے، اور وہ صاحب اعمال نامہ خود پکار اٹھے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ کیا شان ہے اس کتاب اعمال کی، جس نے کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، اور اس طرح لکھ لیا کہ ہر عمل جس جگہ، جس وقت، جس دن، جس طریقے سے کیا گیا، اس کا پورا نقشہ اس کتاب میں حاضر و موجود پایا ہے، اور آپ کا رب تو کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ اللوح المحفوظ، وہ لوح محفوظ ہے، اس میں سارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ وَهُمْ أَيْ النُّفُوسُ الْعَامِلَةُ، اور یہ عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، لا يُظْلَمُونَ شَيْئًا مِّنْهَا، ان کے اوپر تو کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ینطقو سے زبان قال و آواز مراد نہیں ہے، بلکہ ینطقو بالحق سے زبان الفاظ کی نطق مراد ہے۔ زبان کی 13 قسمیں ہوتی ہیں: زبان مقالات، زبان حالات، زبان قال کیفیات، زبان قلب، زبان عقل، زبان تحریر، زبان تقریر، زبان کتاب، زبان آواز، زبان الفاظ، زبان محبت، زبان نفرت، زبان فریاد۔ مومنون دنیا میں مشفقون ہیں، مگر کفار آخرت میں مشفقین ہوں گے۔ مومن کا اشفاق نیکیاں کر کے حیات اول کی ابتدا میں ہوتا ہے، اور کافر کا اشفاق بدیاں کر کے حیات ثانی کی انتہا میں ہوگا، مگر رب تعالی کی طرف سے کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ سزا کے اندر زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اعمال خیر کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی، یعنی انسانوں کو ان کے کیے دھرے کا پوری جزا اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یسارعون کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یسارعون با مفعلہ سے ہے، اور یہی قراءت درست ہے، اور بعض کی قراءت میں یسرعون با افعال سے ہے، اور یہ قراءت شاذ ہے۔ یسارعون کے معنی کے اندر 2 قول کرتے ہیں۔ بعض نے فرمایا اس کا معنی ہے انتہائی شدید رغبت، محبت سے عبادت، اطاعت و اتباع کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اس طرح کہ نہ قضا ہوتی ہے، نہ خطا، نہ بے ادبی ہوتی ہے، نہ دغا۔ بعض نے کہا یسارعون کا معنی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے جلدی پاتے ہیں، عزت، وقار، وجاہت، نیک اعمال کا نفع دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، دیگر تمام لوگوں سے پہلے بھی اور زیادہ بھی۔ فی الخیرات کے معنی کے اندر 2 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا خیرات کا معنی دنیاوی نیکیاں ہیں، اور بعض نے کہا خیرات کا معنی انعامات و اکرامات ربانی ہیں، اور یسارعون کا معنی ہے جلدی پاتے ہیں۔ پہلے قول میں معنی جلدی کرتے ہیں، اور دونوں قول درست ہیں۔ لہا کے لام کے بارے میں 3 قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا یہ لام اپنے اصلی معنی میں ہے، نفع کا، ملکیت و تقویت کا نفع۔ بعض نے کہا یہ لام بمعنی فی ہے، یعنی ان میں، اور بعض نے کہا یہ لام بمعنی الہ ہے، یعنی ان کی طرف۔ لہا کی ہا ضمیر کے مرجع میں کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد نیکی ہے، بعض نے کہا اس سے مراد سعادت ازلی تقدیری ہے، بعض نے کہا اس سے مراد جنت کا داخلہ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد دیگر امتیں ہیں، یعنی ہر مومن متقی ہر نیکی میں سب امتوں سے پہلے ہے، ہر جہان میں۔ چاروں قول اس کے اندر درست ہیں۔ وسعہا کے معنی کے اندر 2 قول کرتے ہیں۔
بعض نے کہا وسع کا معنی طاقت انسانی کے انداز سے احکام اسلام مقرر فرمائے گئے، اور بعض نے فرمایا کہ بندے کی طاقت سے بھی نرم احکام، عمل کے بعد بھی طاقت و قوت باقی رہے، عمل کرنے میں نہ کوئی مشکل ہو نہ مصیبت ہو۔ کتاب کے معنی میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد قرآن مقدس ہے۔ لا یظلمون کے حوالے سے 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے حساب قیامت میں ظلم نہیں کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کتابت اعمال میں ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قول درست ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کا ظلم نہ کبھی ہوا ہے اپنے بندوں پر، اور نہ ہی کبھی ہوگا۔